دو سوال کا جواب دیا خالی بس. تیسرا سوال بولے تھک گیا ہوں میں اور سوال بھی ایسے کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العظیم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ انسان یعنی سورہ دہر کی آیت نمبر 2 کے بعد آیت نمبر 30 کا درس ہے. اللہ سبحانہ کو اس آیت کریمہ میں انسان کو ہدایت کے حوالے سے سبیل کا لفظ ارشاد فرمانا ہے کہ میں نے انسان کو سبیل کی ہدایت دی. اب سبیل کیا ہے اس کی تفسیر میں غوث پاک فرماتے ہیں یعنی اودعنا فیہ العقل الفطری المنشئ من العقل الکلی الذی هو حضرت علم. بڑی اچھی بات ہے. آئیے السلام علیکم. آئیے جلدی. کیسی ہے ادھر ہٹا کر پانچ یہاں بیٹھوا کر اب یہاں دیکھیں سبیل کی تفسیر. اودعنا فیہ العقل الفطری یعنی ہم نے انسان کے اندر فطری عقل رکھی. سبیل کا معنی غوث پاک فطری عقل ہوتا ہے. نیچرلی طور پر جو سوچ اور شعور اللہ پاک نے بندے کو دیا ہے اسی کی طرف اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سبیل دیا یعنی فطری عقل دیا. اب کیا ہے المنشئ من العقل الکلی هو حضرت علمنا. جو فطری عقل نکلتے ہیں کس سے؟ اس عقل سے جو ہمارے نالج کے پاس ہے, جو ہمارے نالج میں ہمارے علم میں ہے. وبواسطتہ اور اسی فطری عقل کی وجہ سے ہدیناہ الینا ہم نے اپنی طرف آنے کی راہ بتائی. سبیل کی اتنی تفصیل. اس سے اصل ایک یہ عقیدہ دے رہے ہیں غوث پاک کہ بندہ ڈائریکٹ نہیں پہنچا ہے میرے پاس, ہم نے نیچرلی طور پر اس کو عقل دیا ہے, اس عقل کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے. تو آپ تم اولیاء انبیاء جس کا وسیلہ کا انکار کرو کوئی حرج نہیں ہے. تیرے نفس کے اندر وسیلہ ہے اور اس وسیلے سے تم اس تک پہنچ رہا ہے, ڈائریکٹ پہنچ کے نہیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے, سمجھ رہے نا آپ؟ نفس میں بھی وسیلہ ہے, نفس کے وسیلے سے جو سوچ رہا ہے جو کر رہا ہے وہ وسیلہ ہے. ایک آدمی ہے اور وہ انکار کر رہا ہے کہ نبی کا وسیلہ نہیں لینا, تو کسی کا نہیں لینا آپ کہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ رب تک کیسے پہنچو گے؟ تو لاجک لگا ہے, تو یہ لاجک کا وسیلہ لے رہے ہو, عقل کا وسیلہ لے رہے ہو, یہ تو ہے وسیلہ. ڈائریکٹ پہنچنا یہ ہوتا کہ آپ کسی چیز کا وسیلہ نہ لو, رب کو پاس پہنچو, لیکن تم عقل کا نیچرلی عقل کا وسیلہ لے رہے. تو اب یہ بہت ہی بڑی بات, آواز میں کرو ٹھیک سے بیٹھو, بہت بڑی بات یہ کہ جو لوگ انبیاء اولیاء صلحاء شہداء صدیقین کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں, جیسے پیچھے بھی بتایا تھا کہ وہ خود کے وجود پر توجہ نہیں, خود کا وجود جو نیچرلی ان کا جو وجود ہے وہ رب تک پہنچنے کی اگر بات کریں گے تو ایک سوال کیسے پہنچو گے؟ وہ صاف کہے گا علم کے اعتبار سے. تو علم وسیلہ بنانا, نالج وسیلہ بنانا, عقل وسیلہ بنی نا, یہ ہے. خیر آگے دیکھیے. بِأَنْ أَرْسَلَنَا الرُّسُلَ الْمُنَبِّهِينَ عَلَيْهِ. اس طور سے کہ وہاں بیٹھو, ادھر ہیڈ بیٹھو, اچھا وہاں تمہاری کرسی خالی ہے, بیٹھو. ہم نے رسولوں کو بھیجا, جو رسولوں کی جماعت کو بھیجا, پیغامبروں کی جماعت کو بھیجا, جن رسولوں نے اس نیچرلی عقل پر تنبیہ کیا. سب نبی کی یہ شان ہوا کرتے, اے لوگو اس اللہ کی, اس کو چھوڑو, اس کو چھوڑو. تو یہ سب جملے بتا رہا ہے کہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں انبیاء,
سوچو تم جس کو کر رہے ہو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کچھ تو عقل دوڑاؤ. تو ایک تو فطری عقل اللہ نے انسان کے اندر رکھا، پھر اس فطری عقل پر تنبیہ کے لیے بھی ڈائریکٹ اللہ نے آیا رسولوں کو بھیجنا ہے. کتنا اہتمام ہے یہ وسائل کا اور ذرائع کا. اللہ پاک ڈائریکٹ کسی بھی حال میں نہ تنہائی میں رہنے والے کو مل سکتا نہ جلوتوں میں رہنے والوں کو مل سکتا. تنہائی میں بھی اگر آپ ہیں تو آپ اپنی عقل کا وسیلہ لینا ہوگا. جلوتوں کے قائل ہے اولیاء انبیاء کا تو وسیلہ ہے ہی. اس سے سب سے اہم بات جو معلوم ہو رہی ہے کہ وسیلہ کا انکار یہ فطری طور پر غلط ہے. فطری طور پر کتاب اور سنت تو بعد کی بات ہے کہ قرآن میں ہے کہتے کیا، حدیث میں ہے کہتے کا، انہوں کا ابن لیے انہوں کا ابن لیے 63 سال کے بعد لینا پڑا، یہ سب تو بعد کی بات ہے. فطری طور پر جو ہم پیدا ہوئے ہیں ان کا غلط ہے. وسیلہ کا کسی بھی زاویے سے انکار نہیں کرتے، کیونکہ وسیلہ کا خاص مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی تک پہنچیے. اصل وسیلہ یہ ہے کہ اللہ مل جائے. اصل وسیلہ کا تصور ہے کہ اللہ مل جائے، اور اللہ پاک خود کہہ رہا ہے کہ میں ملوں گا، لیکن ملنے کا ذریعہ پہلے نیچرلی عقل ہے، پھر اس عقل پر تنبیہ کے لیے انبیاء ہیں. اس سے ایک یہ بھی تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہ اگر آپ کو علم اور عقل رب نے دے دیا ہے تب اس پر گھمنڈ نہیں کرنا، اس علم اور عقل کا استعمال رسالت کے حوالے سے کرنا کہ نبی نے کیسا کہا ہے. واہ، تو دو وسیلہ نظر آ رہے ہیں. واہ، کتنی اہم بات ہے یہاں پہ توجہ. المنقذین لهم من نواصی النسیان، وہ انبیاء کرام لوگوں کو ہمیشہ بھول چوک کی اونگ سے بیدار کرتے ہیں، بھول چوک کی نیند سے بیدار کرتے رہتے ہیں. مت سو، ایک دن آ جانا ہے. تنبیہ. المنبہین له الى ما اوضعنا فيه من الودیعة البدیعة وأیدناهم بالآیات المبینة المنبہة النازلة من لدنا والبینات الواضحة الموضحة لطریق توحیدنا وسبیل شهودنا وبعدما وضح الحق واتبع السبیل على الوجه الابلغ الاكمل فعليه الاختیار. واہ واہ. تو عقل کو دینے کی اصل وجہ کیا ہے؟ رب تک پہنچنا. عقل کو دینے کی اصل وجہ ہے رب تک پہنچنا. ٹیکنالوجی ایجاد کرنا یہ اصل وجہ نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی جو کوئی بھی بڑی سے بڑی چیز ایجاد کر دیا ہو وہ اپنی نیچرلی کمال کو نہیں پہنچا ہے. نیچرلی کمال یہ ہے کہ بندہ رب تک پہنچ جائے، اللہ تک پہنچ جائے. کیوں کہ جس چیز کو تم پیدا کرو گے اس کو تو رب پیدا کرنے پر قادر ہی ہے. تو پھر تمہارا کمال کیا ہوا؟ تمہارا کمال یہ تھا کہ تم پیدا کرنے والے رب العالمین کی بارگاہ تک پہنچ جاؤ. یہ کمال تھا. کسی چیز کو پیدا کر دینا یہ انسان کا کمال نہیں. واہ. تو اب جب یہ بات ہے کہ انسان توحید خدا اور شہود خدا کی معرفت حاصل کر لے نیچرلی عقل سے، تو اب ضرورت ہے دو چیز کی کہ ہم نے تو دے دیا تم کو. اچھا اور بات، بیٹھو ٹھیک سے بیٹھ. کہ نیچرلی طور پر عقل دے دیا. ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ اس کو صحیح یوز نہیں کرو گے تو چھین لے گا. یہ بات دھیان رکھیے. اللہ پاک اچھی چیز کا استعمال اگر صرف جس کے اندر اچھائی ہو، اگر اس کا استعمال صحیح نہیں کریں گے تو چھین لے گا. دھیان دیجیے. لیکن جس کے اندر دو آپشن ہو، چوائس کا آپشن جس کو کہیں، اچھائی بھی اور برائی بھی، اختیار، چوائس کا. اللہ پاک وہ چیز جب دیتا ہے تو اسے چھینتا نہیں، کیونکہ دو چیز ہے اس کے اندر، چھینے لگتا. دو چوائس کا بھی اختیار بھی ہے. اب آپ غور کیجیے جو بات اللہ پاک کہنے جا رہا ہے وہ سے پاک اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے آیت نمبر 3 میں کہ سنو، عقل ہم نے دے دیا. اب عقل دے دینے کے بعد ٹھیک سے بیٹھنے کہا میں نے. عقل دے دینے کے بعد ہم چھینیں گے نہیں. جیسے نبوت نہیں چھینی جا سکتی، کسی کو جب نبی اللہ بنا دیتا تو نہیں چھینی جاتی. وار میں ضرور کرتا، اے موسیٰ، وار میں کرتا، اے موسیٰ اگر محمد پر ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تیری نبوت چھین لوں گا. یہ وار نہیں ہے، چھینتا ہے. کیونکہ نبوت سلیکشن سے، اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے ملتی ہے نبوت، اور اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، تو پھر چھیننے کا سوال ہی نہیں. تو جس کے اندر ایک نبوت کا ایک کانسیپٹ الگ ہے.
لیکن ولایت چھینی جا سکتی، جیسے بلعم باعور کے بارے میں بتایا تھا، ولایت چھینی جا سکتی. تو نبوت کے بعد کوئی بھی اچھی، صرف آل ان آل جس کے اندر اچھائی کا پہلو، اگر اس کا استعمال، اس کو یوز صحیح سے نہیں کیا گیا تو اللہ پاک اس کو چھین سکتا ہے. اولاد دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو صحیح تربیت اور تعلیم نہیں دیں گے تو چھین سکتا ہے. تو اس سے یہ فطری عقل جو اللہ نے دیا ہے، اس کے اندر دو چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اچھائی کو بھی چوائس کرو، اور ایک یہ ہے کہ برائی کو چوائس کرو. تو دونوں آپشن ہے. اب اللہ نہیں چھینے گا، اسی لیے اللہ پاک فرمایا دے دیا ہے نا میں نے. آپ سنو، اما شاکرا و اما کفورا. شاکرن، اب یا تو اس نیچرلی عقل کو اس صحیح استعمال کر کے مجھ تک پہنچنے کے ذریعے بنا کر کے انبیاء کرام کی تنبیہ پر توجہ دے کر کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، اور کفورا یا ناشکرے بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، یہ تیرے اختیار میں دے دیا میں نے. تو عقل ملنے کا مطلب گھمنڈ، غرور، تکبر نہیں ہے. اگر کیے ناشکرے بندوں میں اللہ شامل کر دے گا، اور اگر نہیں کیے شکر گزار بندے میں شامل کر دے گا. واہ، بڑی اچھی بات ہے. ایک لطیف بات جو مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، بڑے سے بڑا انسان سمجھدار، دیکھیے عالم مفتی نہیں ہو سکتا، لیکن فطری عقل جو ہے یہ نیچر ہے. علم جو ہے، فتویٰ جو ہے، یہ حصول ہے، یعنی یہ حاصل کر کے اللہ تعالیٰ اس کے بندے حاصل کرتے ہیں. علم حاصل کیا جاتا ہے، لیکن عقل جو ہے ودیعت کی جاتی ہے، پیدا کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی دے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، لیکن عاقل کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے. تو جو کوئی بھی دھیان دیجیے گا، میں جو لطیف بات بولنے جا رہا ہوں کہ کچھ لوگ، کچھ بچے ایسے بھی ہیں گھر میں جو عالم بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، اور اپنے باپ ماں، وہ باپ ماں جو واقعی عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، بننے کے بعد اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. کیا پڑھا تم نے؟ جاہل کے جاہل ہے. استغفر اللہ. اس کو دھیان میں رکھیے گا. جواب اس کا ایک دم آسان ہے، بیٹا عالم بننا یہ تمہاری محنت ہے، لیکن عالم کی ضد جاہل ہو سکتی ہے، عاقل نہیں ہو سکتی. میں عاقل ضرور ہوں. یہ عقل کی اور نیچرلی عقل تھی کہ میں نے تجھے عالم بنایا. یہ نیچرلی عقل تھی کہ میں نے تجھے ایڈوکیٹ بنایا، بڑے سے بڑا بنایا. تو اولاد کی تربیت بھی اس کے اندر اس خوبی عطائے خدا میں پوشیدہ ہے. اولاد کی تربیت کہ بندے کبھی بھی کتنا بھی پڑھ لو، باپ ماں جاہل ہو سکتے ہیں لیکن عاقل کے خلاف نہیں ہو سکتے. عاقل ان کی نیچر ہے، عقل مند ہونا ان کا نیچر ہے. اس لیے بڑے سے بڑے آپ تجار کو دیکھیے، تجارت کرنے والوں کو دیکھیے، کچھ نہیں پڑھے لکھے رہتے ہیں لیکن تجارت میں بڑے بڑے مفتیوں کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہ وہ علم نہیں ہے ان کا، وہ عقل ہے نیچرلی. تو اسے پاک نے اس تفصیل، مطلب اللہ پاک نے ڈائریکٹ کہ میں نے جو نیچرلی عقل دیا ہے وہ شکر گزاری کے لیے دیا ہے یا ناشکری کے لیے. اگر تم صحیح یوز کرو گے، یعنی میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، رب تک پہنچنے کے ذریعے جو میں نے دیے ہیں اس کو یوز کرو گے، یعنی نبی کو اس وسیلے سے مجھ تک پہنچو گے، شکر گزار بندوں میں شامل کر لو گے. واہ. اور نہیں کرو گے تو کفورا، نافرمان بندوں میں. فرماتے ہیں اما یکون شاکرا مشتغلا بشکر النعم مواظبا على اداء حقوق الكرم صارفا عنان عزمه واختياره الى صواب الهدايه والارشاد حتى يكون من ارباب العنايه والسداد المتنعمين في جنة الرضا والتسلیم. کیا کہنا چھینو گے نہیں، کیا ہے اس کو دنیاوی طور پر مثال دیکھ رہے نا. ایک گڑھا کھود دیا آپ نے، اور کھودنے کے بعد کہا بازو سے جانا، گڑھا دیکھ کر جانا. اب اگر بتانے کے بعد بھی کوئی گڑھے میں چلا جائے تو بتانے والے کا کوئی قصور نہیں. یہی ہے ایک دم خیر اور شر کا چوائس کرنا، خیر اور شر کی ہدایت کا تصور اللہ پاک نے دے دیا. یعنی وہ تو منصب الوہیت کی بنیاد پر رب الہ ہے، معبود ہے، اس بنیاد پر کامل ہونے کی بنیاد پر تجھے دے دیا. تو اپنی کاملیت کا اس نے تو ڈنکا بجا دیا، لیکن دینے کے بعد وہ چھینے گا نہیں، تاکہ کل میدان محشر میں جب
سزا اور جزا کا مسئلہ آئے تو تم بول نہیں سکتے کہ اللہ یہ تو سب تیری ہی وجہ سے ہوا نا، کہ میں جو بھی کہا تیری وجہ سے. نہیں 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 نہیں، میری وجہ سے نہیں. میں نے جو وجہ دیا تھا اس میں 2 وجہ تھی، 2 آپشن تھے، شکر گزاری کے آپشن اور ناشکری کے آپشن. میں نے وارن کر دیا تھا، شکر گزار بنو گے یہاں دوں گا، ناشکر بنو گے یہ دوں گا. کہا تھا کہ نہیں میں نے؟ کہنے کا ہاں بالکل سے. میں نے علم نہیں عقل دیا تھا، علم سے اعلیٰ. اسی لیے دنیا میں علماء کو آپ نہیں دیکھیں کہ ہر گھر میں علماء ہے، لیکن عقلاء ضرور ہے، عقل مند ضرور ہے. اچھا، اسی وجہ سے کسی کو کوئی عاقل کہہ کے نہیں پکارتا، کیونکہ جو چیز نیچرلی ہوتی ہے نا وہ مشترک ہوتی ہے، اور مشترک چیز کی انفرادیت نہیں ہوتی. ہر ایک کو جب ہے تو اس کو بلائیں گے کیوں؟ اے عقل مند ہے، اس کو بلائیں گے. لیکن ہمارے اندر اللہ نے فطری عقل اور سمجھ رکھی ہے. واہ، سبیل لوگ نہیں، اس کو بولتے ہیں فطری عقل. اور اس فطری عقل کو استعمال جس کے لیے کرنا ہے اس کو سبیل بولتے ہیں. اور اس سبیل میں 2 راستہ ہے، شکر گزاری کا یا ناشکری کا. اس سبیل میں 2 راستہ ہے، شکر گزاری کا یا ناشکری کا. چلیے اللہ پاک آگے فرماتا، آیت نمبر 3-4 میں کیا کر رہی ہے؟ بیٹھو. چلیے، وَأَعْتَدْنَا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. آیت نمبر 4، اِنَّا بے شک. اللہ دیکھیے صفت قہاریت اور صفت جلالیت. فرماتا ہے مولا ہماری صفت قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، تو ہم صفت قہر اور صفت جلال کے مقتضا کی بنیاد پر اعتدنا ای حیئنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، ناشکروں کے لیے. اب ترجمہ وہی کریں گے اوپر، ناشکروں کے لیے. کیا ناشکر کون؟ الساترین بالغیوم حویاتهم الباطلہ شمس الحق المشرقہ الظاہر علی صفائح ذرائر الکائنات لذلك خرجوا عن ربقیته وعروة عبودیته واعرضوا عن مقتضى حدوده الموضوعہ بین عباده. جو اپنی باطل خواہش کی بنیاد پر حق کے سورج کا انکار کر بیٹھے اس کو کافر کہا، ان کو ناشکرا کہا. کیا تیار کر رکھا ہے ہم نے؟ سلاسل. سلاسل بولتے ہیں زنجیر. نہیں وہ سلاسل، سلاس نہیں، سلاسل. ہم نے زنجیر کو، اب زنجیر کسی اے سلاسل الحرص وطول العمل، تم نے صحیح استعمال نہیں کیا نا عقل. حرص کی دنیا میں چلے گئے تو حرص کی زنجیریں اور آرزو کی توق کو، آرزو کی طوالت کو، اس کی زنجیروں کو ہم نے تیار کر رکھا. یقادون ویسحبون بها نحو نیران الامکان، جس نے تمہیں امکان کی دنیا میں بس ایک دم مگن رکھا. امکان کی دنیا میں، واجب کی دنیا کو سوچنے کی مطلب توفیق ہی نہیں. حرص اور آرزو. وجحیم الطرد والحرمان بانواع الخیبۃ والخسران. واہ، تو سلاسل ہم نے اس لیے تیار کر رکھے ہیں کافروں کے لیے. واغلالا، اور آرزوؤں اور شہوتوں کے طوق. اغلال بولتے ہیں طوق کو. زنجیر سے باندھا جائے گا، آپ کو معلوم ہے، اور طوق سے گھسیٹا جائے گا. ارے باپ رے. دوسری چیز وسعیرا، اور دھڑکتی ہوئی آگ. یہ 3 چیز جانتے ہیں کہ 3 چیز کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو فطری عقل دیا. فطری عقل میں 2 آپشن دیا. فطری عقل صحیح یوز نہیں کیے تو دونوں آپشن آپ کے پاس آ گئے. ایک آپشن کے لیے 3 چیز ایک دم رکھا. 3 آپشن ہو گئے نا بالکل ملا کر کے. سلاسل، اغلال، سعیر. 3 چیز دھڑکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ. وَيُسْجَنُونَ خَالِدِينَ مُخَلَّدُونَ، اسی میں وہ مقید رہیں. آگ میں جانے کا تصور جلانا نہیں ہے، جلتے رہنا. ارے باپ، کچھ سمجھے جملہ؟ صحیح. آگ میں جانے کا تصور جلانا صرف نہیں ہے، جلتے رہنا ہمیشہ، جلتے ہی رہنا. اور جلا کر کے احساس بھی اللہ تعالیٰ اس میں دے گا. واہ، تو ہوتا نہیں جب ان کی خاک ہو جانا، جیسے دہریہ اور نیچریا کا تصور ہے. نہیں ویسا نہیں ہے، جلتے رہنے. جیسے جنت میں جانے کا تصور جو ہے خالی بس منطقہ مان لینا نہیں ہے، ہر
دل، نئی فکر، نئی سوچ، نہیں خواہشات، نہیں چیزیں، نئی قسم کی، ورنہ پھر فائدہ کیا ہوا؟ 63 سال 60-70 سال تک اللہ کی عبادت وغیرہ اور دیگر غلامی رسول میں زندگی گزارنے کا، اگر ایک ہی چیز صرف ایک ہی سائڈ سے ایک ہی پہلو کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہر نئی پہلو، ہر نئی چیز. آگے دیکھیے آیت نمبر 6 تک آج سنیے. کل چونکہ اہل بیت کا درس ہوگا، کل درس نہیں چھوڑوں گا، بڑی عمدہ درس ہے کل کا درس انشاءاللہ. آج بھی ہے. آگے اللہ فرماتا ثم أردف سبحانه الوعید بالوعد على مقتضى سنته المستمرة فقال. پھر وہی کہ کافروں کے بعد اللہ تعالیٰ نیکوکار کے بارے میں ذکر کرتا ہے اللہ کی سنت میں کیا کہنا. اس سے کتنا پیارا عقیدہ ملتا ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک اسی وقت مانو گے جب سارے باطل معبودوں کا انکار کرو. پہلے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، پہلے یہ مانو کہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر اللہ کو مانو. صرف اللہ کو ماننے کا عقیدہ نہیں ہے کلمہ میں، پہلے معبودان باطلہ کا رد بھی. تو کبھی بھی کوئی بھی اگر کسی مطلب جیسے اب دیکھیں اہل حدیث وہابی یہ سب کے بارے میں اگر کوئی بتاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شوق سے بتاتے ہیں، یہ ایمانیات میں داخل ہے کہ یہ لوگوں یہ ایک زخم ہے، یہ ایک بیماری ہے تمہارے معاشرے میں، اس سے بچو اور سنیت اپناؤ. یہ مطلب ہے. یہ کلمہ کی توضیح کرتے ہیں، کلمہ کا ایکسپلین. صحیح ہے؟ کتنا پیارا تصور ہے. تو ایسے ہی کافروں کا تذکرہ کرے اللہ، اس کی سزاؤں کا تذکرہ کرے تو یہ صرف ڈرنے کا پہلو ہو جائے گا نا. یہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب ڈرانے کا پہلو پیش کرتا ہے تو اٹریکٹ کرنے کا بھی پہلو پیش کرتا ہے، اپنی بارگاہ میں متوجہ کرنا کا بھی پہلو پیش کرتا. چنانچہ فرماتا ہے اس سے ایک عقیدہ ملا کہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان نیک بندوں کو کن کن بدبختوں نے ستایا ہے اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. جیسے حسین کا کبھی بھی ذکر ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی یزید کا تصور آتا ہے. تو حق اور باطل دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ حق کا تذکرہ ہو اور باطل کا ذکر نہ ہو. سمجھ رہے نا؟ بولتے رہے کبھی کائی کو ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں ایمان ہے. یہی یاد رکھیے زخم کو دیکھتے رہیں گے تو بڑھتا چلا جائے گا، علاج کریں گے تب بھی ٹھیک ہوگا. صحیح. تو یہ تو جسمانی مطلب جسمانی پہلو ہے. ایمان کا پہلو اگر آپ اس ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ کوئی کہہ رہا ہے نبی جو ہے مر کر مٹی میں مل گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی بے اختیار ہے، کوئی کہہ رہا ہے محمد علی جس کا نام ہے کوئی اسی چیز کا اختیار نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے نماز میں خیال آئے تو یہ ہے، تو یہ ساری چیزیں بکتا جائے گا اور آپ سنتے جائیں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پر بولنا ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بول کر بولنا ہوگا کہ نہیں ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں، عمر یہ کہہ رہے ہیں، عثمان یہ کہہ رہے ہیں، سرکار آپ کے ناک کی ریٹ مجھ کو انبر سے افضل ہے، کیا آپ کا پسینہ عطر سے افضل ہے، آپ تمام جہان میں سب سے بیسٹ ہے. جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے پاؤں کی طرف کسی کو نہیں پایا. کمال ہے. یہ بھی پیش کرنا ہوگا. کسی بھی ایک سائڈ سے کوئی بھی چیز اللہ کی سنت ہی نہیں. چنانچہ دیکھیے کافروں کے ذکر کے بعد نیکوکار کا تذکرہ ہے. ارشاد فرماتا ہے ان الابرار الاخیار البارین المبرورین ذوی الایدی والابصار، کیا کہنا، المستغرقین فی بحار المعارف والاسرار. بے شک نیکوکار وہ بہترین، وہ نیکوکار جو پاور والے ہیں، ابصار جو بصارت والے ہیں، اور جو معارف اور اسرار کے سمندروں میں ڈوبتے رہتے ہیں. وہ لوگ کیا ہیں؟ یشربون، وہ ملک جبار کے پاس پیتے ہیں اور پیئیں گے. کیا پیئیں گے؟ خمور الشہود والاعتبار، حاضر ہونے کے شراب. یہ حاضر ہونے کے شراب کیا ہے؟ اعتبار کے شراب. خمر کو شراب کو بولتے ہیں. شراب پیئیں گے. شراب کا نام ہی بالکل ٹینشن ملا دیتا ہے. شراب کیسے پیئیں گے؟ تو یاد رکھیے یہ دنیا میں شراب اسی لیے حرام ہے کہ آپ کو جنت میں پینا ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں کی شراب آپ کی عقل کو کمزور کرتی ہے اور وہاں کی شراب عقل کو پاک کرے گی. اسی لیے یہاں کے شراب کو شراب نجس بولتے ہیں اور وہاں کے شراب کو شراب طہور بولتے ہیں. شرابا طہورا ہے پڑھتا ہوں میں، شرابا ہنیئا مریئا لا یظمأ بعدہ ابدا. ایک مرتبہ پی لوگے تو کبھی پھر پیاس نہیں آئے گا. طہورا طہورا طہ با
پاکیزہ شراب، نجس کے اپوزٹ میں تو پاکیزہ شراب. تو نیکوکار اللہ پاک کے پاس شراب پیئیں گے من کاسن، واہ توجہ دیجیے، من کاسن ایسے گلاس سے، گلاس سمجھ رہے ہیں؟ ہاں کاس میں گلاس، ایسے گلاس سے یا ایسے گلاس میں سے ہی صحیح ہے، میں کہیں پیئیں گے، سے پیتے ہیں نا، میں کہیں پیتے منہ نہیں ڈالتے اس کے اندر، سے ہی صحیح ہے. کان مزاجھا، جس شراب کی ملاوٹ کافورا، کیا کہنا، کافور بھری ہوگی. سبحان اللہ. کافور کہتے ہیں ہوا برد الیقین، یقین کی ٹھنڈک ملے گی آپ کو پینے کے بعد. جیسے آپ پینے کے بعد کیا مسرت میں آیا، لیکن وہاں صرف آپ مسرت میں آتے یعنی، لیکن وہاں یقین کی مسرت ملے گی کہ واقعی اللہ ہے اور جو وعدہ کیا تھا وہ واقعی پورا ہو رہا ہے، ایسا منہ سے نکلے گا. یہاں تو آپ بولیں گے کیا آپ بیسٹ ہے یا کچھ پارسل بھی کر دو، ایسا کریں گے. کبھی کبھی وہ پیتے ہیں نا کوئی چیز تو ایسا. تو اللہ پاک کے نیکوکار بندے کو جب شراب پلایا جاتے کہ پانی بھی آ رکھے ہوئے، اللہ پاک ہم سب کی اس پیاس کو ضرور بجھائے. یہ خواہش کرنا ہاں جنت میں ایک آدمی رہتا ہے، ایسے جھوٹ بول رہے ہیں، دوزخ میں ایک آدمی رہتا ہے، جنت والے ایسی ایسی شراب پی رہے تو دوزخ والا ان کا دوست ہی رہتا. ارے کیا ہے بھائی تو جنت میں رہ کے شراب دنیا کی پی رہا، یہاں تو ہمارے اونچے مذہبی ہیں، ایک بارے کو بھی کوشش کر رہا ہوں، منہ بولنا نہیں کر رہا ہے. اب یہاں پر یہ تو ہنسی کی بات ہی نا، لیکن قرآن میں بتا رہا ہوں، اسی کو قرآن بتا رہا ہوں. دوزخ والے کو شراب پیے نہیں دینا. دیکھیے نا جو جملہ بولے نا سیم وہی جملہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں دیکھیے کوئی بھی چیز مخلوق کے منہ پر جب آتی ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ بنتا ہے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللہ. ہاں دیکھیے ایک دفعہ سورہ اعراف کے آیت نمبر 50. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنتیوں کو بولیں گے ان افیدوا علینا من الماء، کہ یار ایک ماڈل بھیجو نہیں ترجمہ کی ان افیدوا علینا، ارے ہمارے اوپر من الماء، پانی کا کچھ خطرہ تو دو یار، پانی او مما رزقکم اللہ، یا جو کچھ تم کھا رہے ہو یار وہ سب تو دو، کیا لگ چاہ رہے ہو. تو قالو، آپ یہ جو بولے کہ پھینکیں گے وہ نہیں کر سکتے، نہیں جنت میں صرف جنت. قالو تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، یہ دونوں چیز کافروں پر حرام ہے، میں کیا کروں. تم کو تو پہلے ہی بولا تھا چل یوسف چل درگاہ چل، نیکو کام کر، ماں کی خدمت کر، لیکن تو بدعت اور شرک کا فتویٰ لگاتا تھا، تو حرام کا فتویٰ لگا. واہ یہ قرآن کیا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 50. دیکھے تو بھی وہ قرآن ہے نہیں پی سکتا نہیں ہے نا. جنتی جہنمی سے بات کیسے کریں گے، ان کو توفیق ہی نہیں ملے گی، وہ تو عیش و حرام میں رہیں گے، ان کو کیا توفیق ملے گی. سمجھ آپ اے سی روم میں رہ کر کے آپ کی بات کریں گے، آپ آگ کا تصور کریں گے، آپ کا خیال کریں گے، گرمی کا خیال کریں گے، پھر اے سی میں کیوں. تو یہ ہے کہ مانگیں گے ضرور، آواز دیں گے ضرور، یہ کہہ رہے یار پھینکو نا تو تھوڑا دو نا، یہ کریں گے ضرور، لیکن وہ کہیں گے نہیں 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 تیرے اوپر حرام ہے. کیا اللہ پاک نے خیر. تو جس کی ملاوٹ کافور کی ہوگی، عینن ایسا شراب، عینن ایسا شراب، یشرب بہا جس کے ذریعے سے پیئیں گے عباد اللہ، اللہ کے بندے، الواصلون الى عالم اللاہوت والفانون فی فضاء الجبروت، جو خود کو فنا کیے رہتے تھے، الباقون ببقاء حضرت الرحموت، اور دنیا میں بھی رہتے تھے تو باقی کا تصور کرتے تھے. ایک جملہ میں ہمیشہ بولتا ہوں، آپ لوگ وائلنٹری اس کو بولتے ہیں کہ کبھی فون آتا تو آپ کیا کرتے ہیں، کیسے ہیں بھائی صاحب، جی الحمدللہ ٹھیک ہے. اب آخر میں یا بیچ ہی میں
اور سب خیریت، بار بار پوچھتے ہیں اور سب خیریت، ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، باقی اللہ حافظ. دیکھیے جملے پہ غور کیجیے، سب کچھ ٹھیک ہے، جب ختم کرنا ہو تو کیا جملہ بولتے ہیں؟ اللہ حافظ، باقی اللہ حافظ. یہ باقی اللہ حافظ کا جملہ بولتے ہیں. باقی سب کچھ ٹھیک ہے، ہاں باقی سب کچھ ٹھیک ہے. یہ باقی کا لفظ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ جملے پہ غور کریے، توجہ نہیں دے رہے ہیں آپ. نہیں، باقی کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی ہے اس لیے وہ ٹھیک ہے. یہ باقی کا لفظ نیچرلی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ پر رکھ دیا ہے. غور کریں آپ اس جملے پہ؟ نہیں کریں ابھی بھی غور. آپ کیسے بیٹے؟ ٹھیک ہے، ہاں سب ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باقی اللہ حافظ. ایک بات تو اس طرح یہ کرتے ہیں، لیکن ایک یہ بھی کرتے ہیں باقی اللہ جانے، باقی خدا جانے. تو یہ باقی کے بعد جو خدا کا بڑا تھا، باقی کے بعد جو اللہ کا بڑا تھا، یہ باقی فنا کے معنی میں نہیں ہے، وہی اللہ ہی کے معنی میں ہے. باقی اللہ حافظ، باقی خدا حافظ، باقی خدا جانے. میں تو کرتی ہوں، میں تو ایڈمٹ کر کے آیا، میں تو سلا کے آیا، باقی اللہ حافظ، باقی خدا جانا. یہ جملہ بولتے ہیں. تو یہ باقی کا جو لفظ بولتے ہیں یہ نیچرلی طور پر ہے. میں اصل یہ ذہن دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ ولیوں کے حوالے سے ایسا گمان نہیں کرنا کہ یعنی وہ دوسری کیٹیگری کے ہیں. بے شک وہ دوسری کیٹیگری کے، لیکن ہے وہ انسان. ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ولایت ہے. سب سے بڑی ولایت ایمان ہے، سب سے بڑی ولایت ایمان ہے، تقویٰ ہے. اپنے اپنے اسٹیٹس کے حساب سے وہ رہتے ہیں. کیونکہ ایسا عادت ہو جائے کہ ولیوں کو ایک دم الگ کر دیا جائے اور ہم گناہگاروں کو الگ کر دیا جائے تو پھر تو عادل انصاف کہاں ہو؟ کیونکہ ان کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ. ہاں، عظمتوں کے اعتراف کے لیے ضرور بتائے گا اللہ تعالیٰ کہ تم اگر ایسا کرتے تو تمہیں بھی یہ درجہ ملتا. تو وہاں اعتراف ہوگا، اقرار ہوگا، حسد اور جلن نہیں. لیکن اپنے اپنے مطلب کوانٹیٹی کے حساب سے ہاں یہ ہوگا کہ آپ کے اندر بھی ایمانی حرارت ہے تو آپ کے اندر بھی ولایت. اسی لیے ولایت کا کانسیپٹ ہے الذین آمنوا. اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان پہلے رکھتے ہیں، وکانوا یتقون، پھر تقوی حاصل کرتے ہیں. تو ولایت کا پہلا ہے کانسیپٹ ایمان. الحمدللہ ایمان ہے. ہم نہیں بولیں گے کہ ہم ولی ہیں، لیکن ولایت کے لیے یعنی ولایت قرب مولا، اللہ کی بارگاہ سے فیض لینا. اور ہم امید رکھتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں فیض ملے گا. غوث کی طرح نہیں ملے گا، یوسف شرف الدین بابا کی طرح نہیں ملے گا، ہمارے ایمان کی طرح ضرور ملے گا. یہ ہمارے ایمان کی طرح ضرور ملے گا. اللہ پاک آگے فرماتا ہے کہ عینن، ایسا شراب یشربو، جس کے ذریعے سے پیئیں گے وہ، یا جس سے وہ پیئیں گے. پورا شراب کا پورا ہانڈی لا کے نہیں دے دے گا. ہاں، جس سے پیئیں گے آپ، پینے کے بعد کیا کہتے ہیں، دیکھیں گے کون ویٹر رہتے ہیں، کون پلانے والے رہتے ہیں، دیکھیں گے. خدام رہیں گے، غلمان رہیں گے، حورے تو رہیں گے، خدام بھی رہیں گے، خدام بھی رہیں گے. سب سے بڑی چیز سوچ کو اللہ پاک جو دنیاوی سوچ تھا، ارے اور ظاہر ہے جانتے ہیں برا سوچ رکھنے والا جائے گا ہی نہیں. جائیں گے بری سوچ جس کی ہوگی وہ کیسے جنت جائے گا؟ وہ جا ہی نہیں سکتا. تو جب دنیا میں بری سوچ والا ہوگا تو جنت نہیں جا سکتا. جنت میں کیسے بری سوچ سوچے گا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے. ہاں، تو عباد اللہ، اللہ کے نیکوکار بندے. اور سنیے، ہوتا ہے نا کہ وہاں آپ جس کرسی پہ بیٹھ گئے یہاں اب اسی پہ بیٹھے رہنا. آپ دوسری کرسی پہ آپ کوشش نہیں کر سکتے کہ تم یہاں بیٹھو میں وہاں بیٹھوں، ایسا نہیں کر سکتے. لیکن جب وہاں جنت کا مسئلہ یہ ہے کہ یفجرونہا تفجیرا، اللہ نے آپ کو دے دیا لیکن آپ جہاں چاہیں گے اس کو لے جا کر کے پی سکتے. فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، 5 اسٹار ہے، جس روم میں جیسے آپ کو بولا بھی نہیں جائے گا، کوئی روکے گا بھی نہیں کہ آپ یہاں کا ٹکٹ کٹائے ہیں، آپ یہاں کا نہیں. تو وہاں جو شراب سے آپ پیئیں گے وہ شراب پینے کے لیے جہاں چاہیں گے آپ وہاں جا سکتے ہیں. واہ، یفجرونہا تفجیرا. غوث فرماتے ہیں یجرونہا، لے کر وہ چلے جائیں گے، تفجیرا اجران، حیث شاءوا، جہاں چاہیں گے. وصاروا من کمال وصولہم واتصالہم. اور یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کا وصول اور اللہ کا اتصال کمال سے ان کو حاصل ہے. ہو سکتا خواہش ہو، اور ہو سکتا ہے بالکل خواہش کریں گے کہ ہم مصطفیٰ کے قدم میں پینا چاہتے ہیں، ہم اللہ پاک تیری بارگاہ میں پینا چاہتے ہیں، بالکل غوث کی بارگاہ میں پینا چاہتے ہیں. بولنے کی ضرورت ہی نہیں، خواہش تو کر پہنچا دیا جائے. صحیح بات. تو یہ ہوگا شراب، یہ طہور کا بنا تصور. اب جو آیت آ رہی ہے وہ آیت کریمہ خاص طور سے حضرت حسن اور حسین، علی، فاطمہ اور فاطمہ کنیز
نہیں فضا، اہل بیت فاطمہ کی کنیز کا نام فضا، فضا ان کے حوالے سے بڑی عمدہ آیت کریمہ ہے، تاکہ ابھی محرم میں بھی اس کو یاد رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ سورہ انسان کے سبق و طفیل میں ہمیں انسان کامل نصیب فرمائے، انسانیت سے بھری ہوئی زندگی نصیب فرمائے، حمیت، رواداری، اخوت، بھائی چارگی سے بھری ہوئی زندگی نصیب فرمائے۔ ہم سب کو ایک نیک بنا کر کے ہم سب کی اولاد کو صحیح عقیدے اور صحیح ایمان پر گامزن رکھے، نسلوں کی تباہی کو محفوظ و معمون فرمائے، تباہی سے محفوظ و معمون فرمائے، جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، بیمار ہے شفا عطا فرمائے، ہم سب کے اولاد کی خاندان کے اقربا اعزاء کی سب کی نیک نیتی اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔